ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی، رہبری، ہدایت کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے میری، آپ کی اور پوری امت کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں ہر نعمت دینے والا صرف اللہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔
نبیوں کو نبوت کی نعمت دینے والا اللہ ہے، صحابہ کو صحابیت کی نعمت دینے والا اللہ ہے، اولیاء اللہ کو ولایت کی، قطب کی، ابدال کی، غوث کی نعمت دینے والا صرف اللہ ہے، مسلمانوں کو ایمان کی نعمت دینے والا صرف اللہ ہے، اور نیک اعمال کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا خالص اللہ ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زندگی کا ملنا، مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں، زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، الذی خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی کو بنانے والا، زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے اور کسی کو مختصر چھوٹی سی زندگی دیتا ہے، اس امت سے پہلے جو لوگ آئے ان کی زندگیاں بڑی لمبی لمبی، قرآن مجید کے اندر اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک نبوت والی زندگی گزاری، نبوت والی زندگی 950 سال، نبوت سے پہلے کی زندگی، اور جس ذمہ داری کو اللہ دے کر روانہ کیا اس ذمہ داری کے بعد بھی زندگی گزاری، یہ سب ملائیں گے 1000 سال سے زیادہ سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں زندگی گزارے، پچھلے نبیوں کی عمر بھی لمبی لمبی اور پچھلی قوموں کی عمریں بھی لمبی لمبی، اس امت کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمر امتی من 60 سنة الى 70، ترمذی میں روایت ہے، میری امت کی عمر، میری امت کی زندگی 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اس امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوا کرتی ہیں،
ہاں کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال زندہ رہ جائے تو رہ جائے، اس امت کی زندگی مختصر، دنیا میں 10 سال زندگی گزارو یا 40 سال زندگی گزارو یا 80 سال زندگی گزارو یا 100 سال زندگی گزارو، ہر ایک کو مرنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے۔ میری جان مجھے پیاری، میری زندگی مجھے پیاری، میرا جینا مجھے بہت اچھا، یہاں تک کہ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب منہ، آدم کا ہر بچہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے، مگر اس کے اندر 2 چیزوں کی حرص جوان ہوتی رہتی ہے، 2 چیزوں کی خواہش ہمیشہ جوان ہوتی رہتی ہے۔ بوڑھا ہو رہا ہے، جسم میں طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، دوڑنے کی طاقت نہیں، اور دور سے دیکھنے کی طاقت نہیں، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، مگر 2 چیزوں کی خواہش ہمیشہ جوان ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الحرص علی العمر والحرص علی المال، ایک زندگی کی تمنا کرتا ہے میں اور زندہ رہوں، 100 سال بھی ہو جائے پھر بھی تمنا میں اور دنیا میں زندہ رہوں۔ کیوں؟ زندگی سے محبت، جینے سے محبت، زندہ رہنے سے محبت، 80 سال بھی ہو جائیں پھر بھی تمنا اور خواہش میں اور زندہ رہوں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مال کی حرص، دولت کی حرص، بوڑھا ہو جاتا ہے، مال کی خواہش، مال سے محبت، یہ 2 تمنائیں، زندگی کی محبت، مال کی محبت، یہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ زندگی لمبی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب نعمت ہے، دنیا میں زیادہ جینا ایک نعمت ہے، کب نعمت ہے؟ ترمذی میں روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا، ای الناس خیر، یا رسول اللہ بتائیے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والا، بھلائی والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، میری امت کا سب سے بہترین آدمی وہ
جس کی زندگی لمبی، جس کی حیات لمبی، زندگی میں نیک اعمال پائے جا رہے ہیں، نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ لمبی زندگی مل رہی ہے، یہ بہترین آدمی ہے۔ 90 سال کا بوڑھا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، تلاوت کرنے والا، نیکیوں میں زندگی گزارنے والا، اس کی زندگی نیکیوں میں گزرنے والی، یہ بہترین انسان ہے۔ زندگی لمبی ہو، نیکیوں والی ہو، یہ خیر والا انسان ہے۔ صحابہ نے سوال کیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، یا رسول اللہ بتائیے سب سے برا انسان، خراب انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، زندگی لمبی مل گئی، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لمبی زندگی مل رہی ہے، مگر زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں، دل کے اندر کوئی احساس نہیں۔ دیکھو بوڑھوں کا حال کیا ہے۔ کولار کی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو دیکھ کر یہ قبر میں پیر چھوڑ دیا ہے، پھر بھی نماز نہیں، تلاوت نہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، لمبی زندگی مل رہی ہے، مگر زندگیوں میں گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ سب سے برا انسان، سب سے خراب انسان ہے۔ زندگی تو مل رہی ہے مگر گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس آج نہیں ہوگا، موت کے بعد آخرت کے اندر اور میدان محشر میں اس کا احساس ہوگا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک رات، زندگی کا ایک ایک دن کتنا قیمتی میدان محشر میں معلوم ہوگا۔ یہ زندگی کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے میں، آخرت کو سنوارنے میں، جنت کو پانے میں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے میں ہم کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، جب کوئی مومن مسلمان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے، یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ میں پہاڑ کے دامن میں ہوں اور ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ مجھ پر گرا دیا جاوے، ایسا ڈر ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر جائے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا ہی ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں گناہ کروں، اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے، میں گناہ کروں قبر میں گرفتار ہو جاؤں، گناہ کروں آخرت میں گرفتار ہو جاؤں۔ ان کے دلوں میں ایمان، تقوی ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر، خوف پایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، آپ نے بیان فرمایا جو فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا یوں محسوس کرتا ہے میری ناک پر مکھی بیٹھی، میں نے اشارہ کیا وہ اڑ کر چلی گئی، مکھی آ کر بیٹھ گئی
اور اسے اڑا دینا، بھگا دینا کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مجرم ہوتا ہے، فاسق، گنہگار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ یہ زندگی آخرت میں کام آ جائے، آخرت کی نعمتوں کو پالے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زندگی ہر ایک کو ملتی ہے، زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی ملنے کے بعد زندگی میں ایمان کا ملنا، نیک اعمال کی توفیق کا ملنا، نمازوں کی پابندی کی توفیق کا ملنا، زندگی میں تلاوت کی توفیق کا ملنا، زندگی میں سنتوں پر چلنے کی توفیق ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں کروڑوں نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے۔ میری بات دل کے کانوں سے سنو، زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے اندر ہزاروں کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں سے زندگی میں صحت کا مل جانا، تندرستی کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت بخاری شریف کا 26واں پارہ ترمذی جلد دوم میں روایت اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، وہ نعمتیں اللہ اپنے ہر بندے کو، وہ نعمتیں اللہ اپنی ہر بندی کو ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں وہ دو نعمتوں کا احساس ان کے دلوں میں نہیں، وہ غافل ہیں، وہ بے خبر ہیں، ان کے اندر شعور نہیں۔ ایک نعمت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الصحت، صحت کا ملنا بہت بڑی نعمت۔ آج دیکھو اللہ صحت دیا ہے، اس کا احساس نہیں، اس کا شعور نہیں، ہم بے خبر ہیں۔ صحت اتنی بڑی نعمت، صحت اتنی بڑی دولت۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے، اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نمبر پر یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الصحة، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، مجھے صحت مند رکھ۔ ابو داؤد میں ایک روایت یوں بھی آئی، آپ دعا فرماتے تھے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، میری آنکھوں میں عافیت دے، میرے کانوں میں عافیت دے۔ مطلب کیا؟ صحت دے، میرے جسم میں صحت دے، میری آنکھوں میں صحت دے، میرے کانوں میں صحت دے، جسم کے ذرے ذرے میں اے اللہ صحت دے، طاقت دے، تندرستی دے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے مانگ رہے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے اللہ سے مانگو کہ اللہ صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ مجھے زندہ رکھ۔ یہاں تک کہ ترمذی میں کتاب التفسیر کے اندر جہاں الہاکم التکاثر آخر کی آیت ہے، ثم لتسألن
یومئذ عن النعیم، اس آیت کی تفسیر میں صاحب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اول ما يسأل العبد یوم القیامہ من النعیم، کل میدان محشر میں اللہ اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دیتا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلا سوال اس نعمت کے بارے میں کیا جائے گا۔ ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، کل میدان محشر میں سب سے پہلا سوال اس نعمت کے بارے میں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ اپنے بندے اپنی بندی سے سوال کرے گا، الم نصیحہ اسم کا، میرے بندے مجھے بتا، میں نے تجھے صحت کی نعمت سے نوازا، تیرے جسم میں تیرے بدن میں نے صحت رکھی، یہ صحت کا استعمال تو نے کیسے کیا؟ سب سے پہلا سوال صحت کے بارے میں کیا جائے گا۔ صحت کے زمانے میں نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، یا یہ کہ صحت کو غنیمت جان کر اور گناہوں میں زندگی گزاری، اپنی صحت کا استعمال انہیں کیسے کیا؟ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا، وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا سوال ٹھنڈا میٹھا پانی کے بارے میں کیا جائے گا، میرے بندے میٹھا پانی ٹھنڈا پانی مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ میٹھا ٹھنڈا پانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ترمذی میں روایت ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، کانا احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، بہت مزے سے آپ پیا کرتے تھے۔ مدینے کو جانے والوں، جب آپ مدینہ جاؤ، مسجد قبا مسجد نبوی کے درمیان ایک کنواں ہے، پیر غرس، ضرور جائیے۔ مسجد قبا کے قریب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کنواں موجود ہے، وہاں اس کنویں کو جنتی کنواں بھی کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام پیر غرس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی اتنا پسند تھا، صحابہ مسجد نبوی سے وہاں جاتے، وہاں کا پانی لے کر آتے اور پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ کنواں کا پانی ہے۔ کیوں؟ وہ کنواں کا پانی میٹھا ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، اتنی محبت اس کنویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا، اس پانی سے وضو کیا، اپنے ہاتھوں سے شہد اس کنویں کے اندر ڈالا اور اس کنویں کا پانی پیا۔ معلم الحجاج کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اصلاحی خطبات جلد دوم کے اندر یہاں تک بات لکھی ہے، پیر غرس کا پانی اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، اپنے انتقال سے چند لمحے پہلے صحابہ کو وصیت فرمائی، میرے انتقال کے بعد اس پیر غرس کا پانی سے مجھے غسل دیا جائے،
وہ کنویں کی ضرور زیارت کریں. آج بھی پانی ہے. ہزاروں مدینے کو جانے والے اس کنویں کا پانی پیا کرتے ہیں. آپ بھی جائیں تو ضرور جائیں. اس کنویں کا پانی اللہ کے نبی کو بہت پسند. کیوں؟ میٹھا ٹھنڈا پانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میدان محشر میں اللہ سوال کرے گا علم نصیحہ اسم کا، میرے بندے میں نے تجھے تیرے جسم میں تیرے بدن میں صحت کی نعمت دی تھی، صحت کا استعمال کیسے کیا؟ ٹھنڈا پانی پلایا، اس کا کیا شکر ادا کیا؟ تو سب سے پہلی نعمت کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ صحت کی نعمت ہے. اپنی صحت برباد مت کرو، اپنی صحت ضائع مت کرو. خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی صحت اپنی جوانی حرام چیزوں میں مبتلا ہو کر ضائع مت کرو، برباد مت کرو. میں کیا سمجھاؤں آپ کو، میں کیا بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں. بخاری شریف کا 5واں پارہ، بخاری شریف کا، اور کئی جگہ امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، اس صحابی کو بلایا اور سوال کیا مجھے معلوم ہوا ہے آپ ہر دن روزہ رکھتے ہیں، ہر رات آپ قیام کرتے ہیں. دن میں دیکھو روزے کی حالت میں، رات دیکھو عبادت میں، نفل نمازوں میں آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے ہر دن روزہ رکھنا، ہر رات عبادت کرنا، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم بھی وہ عمل کریں، مگر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تو ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات قیام کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں عمل کرتا ہوں. میں نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھیے. آج ہم اپنی صحت اپنی جوانی شراب کے استعمال میں، گانجے کے استعمال میں، افیون کے استعمال میں، پان پارک ہنس کے استعمال میں اور پتہ نہیں کیا کیا سلیشن مارنے میں اپنی صحت برباد، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں. اب سمجھو اللہ کے نبی نے وہ صحابی کو کیا بیان فرمایا. وہ صرف وہ صحابی سے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے کیا پیغام دیا. آپ نے فرمایا ہر دن روزہ رکھنا، ہر رات قیام کرنا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یاد رکھو کہ سم وافطر وقم ونم. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری تعلیم یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کبھی روزہ رکھو، کبھی روزہ چھوڑ دو، آپ کبھی رات میں قیام کرو، آپ کبھی رات میں سو جاؤ. یہ میری تعلیم ہے. کیوں؟ آپ نے کیوں بیان فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، روزہ بھی چھوڑ دو، کچھ حصہ قیام کرو اور سو بھی جایا کرو؟ آپ نے کیوں بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. آپ نے کیا خوبصورت بیان فرمایا. میرے صحابی، میری امت کے لوگوں، جسم کا بھی خیال کرو، صحت کا بھی خیال کرو. تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. اگر روزانہ روزہ رکھ لو گے جسم میں کمزوری آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی کبھی چھوڑ دو تاکہ جسم صحت کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، قوت کے ساتھ رہے. روزانہ جاگتے رہو گے کمزور ہو جاؤ گے.
جسم کا بھی خیال کرو، آنکھ کا بھی خیال کرو، کبھی چھوڑ دو روزہ، کبھی سو جایا کرو، تاکہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تناوائی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکو۔ کیا خوبصورت تعلیم بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، توجہ دلائی، صحت کا خیال کرو، اپنے جسم کا خیال کرو، یہاں تک کہ ترمذی جلد دوم کتاب الزہد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، المیدان محشر میں عام سوالات اللہ کرے گا، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آپ کا قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک بات یوں بیان فرمائی، وعن جسمہ فیما ابلاہ، میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا، تیرے بدن کو بنایا، اپنے بدن کا استعمال، اپنے جسم کا استعمال کیسے کیا؟ تیرے جسم میں نے صحت رکھی، قوت رکھی، جوامردی رکھی، توانائی رکھی، اپنے جسم کا استعمال اور اپنے بدن کا استعمال تو نے کیسے کیا؟ اللہ سوال کریں گے، اللہ سوال کرے، نوجوانوں مجھے بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے صحت کا خیال کرو، جوانی کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ترغیب دلائی بہت سارے کھیل کھیلنے کی اور بہت سارے ورزش کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی، کیوں ترغیب دلائی؟ تاکہ صحت رہے اور قوت پیدا ہو، واکنگ کرو، پیدل چلا کرو، دوڑنا سیکھو تاکہ قوت پیدا ہو، تمہارا جسم صحیح سلامت رہے۔ دوڑنے کی ترغیب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَمَشَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ، دو نشانوں کے درمیان دوڑا کرو، جیسے صفا مروہ کے درمیان چل کر جاتے ہیں، درمیان میں دوڑتے ہیں، پھر مروہ سے صفا، یہ چلنا، یہ دوڑنا، یہ دو نشانیوں کے درمیان، یہ صرف صفا مروہ کی نہیں، جہاں بھی رہو دوڑنا سیکھو، چلنا سیکھو، پیدل چلنا سیکھو، واکنگ کرنا سیکھو، تاکہ تمہاری صحت کی حفاظت ہو، جسم میں قوت پیدا ہو۔ یہاں تک کہ نوجوانوں تو حلال کھیل ہیں، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کھیلیں، کرکٹ کے میدان میں جاؤ، کرکٹ کھیلو، چلنا سیکھو، دوڑنا سیکھو۔ ہاں، کرکٹ کے اتنے دیوانے نہ بن جاؤ، کرکٹ کے اتنے شیدائی نہ بن جاؤ کہ اتنے پاگل بن گئے، اتنے مجنون بن گئے، نماز کا خیال نہیں، تلاوت کا خیال نہیں، اعمال کا خیال نہیں، اتنے پاگل مت بنو۔ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، آپس میں شرطیں لگا کر نہ کھیلو، میدان میں جاؤ، کرکٹ کھیلو تاکہ صحت بنے، فٹ بال کھیلو تاکہ صحت بنے، فٹ بال کے میدان میں جاؤ۔ نوجوانوں مسجد کے محراب سے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، کھیلو تاکہ جوانائی، توانائی، قوت، صحت بنے۔ آج کھیلنے کے لیے تیار نہیں، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، ضرور کھیلا کرو، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ احرام کی حالت نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ بہت بڑے صحابہ، ایک طرف عمر ہیں، ایک طرف زبیر، میرے اور آپ کے نبی کے ساڑو، سیدنا اسماء کے شوہر، امی جان عائشہ کے بہنوئی، سیدنا زبیر ایک طرف، سیدنا عمر ایک طرف۔ حضرت عمر نے کہا، زبیر آؤ، ہم میدان میں جائیں گے، دوڑنے میں مقابلہ کریں گے، کون جیتتا ہے؟ میدان میں آئے،
آپس میں دوڑنا شروع کیا. پہلی مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جیت گئے, آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. چند دن گزر گئے, دوبارہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا, زبیر آؤ دوبارہ دوڑنے میں مقابلہ کریں گے. میدان میں آئے, دوبارہ دوڑنے لگے. اس مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیت گئے, آگے بڑھ گئے اور یہی کہا رب کعبہ کی قسم عمر جیت گیا. میرے بھائیوں, صحابہ میں ہوا کرتا تھا دوڑنے میں مقابلہ. آج تم پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں, واکنگ کرنے کے لیے تیار نہیں, دوڑنے کے لیے تیار نہیں, حلال کھیل کھیلنے کے لیے آپ تیار نہیں. گھر سے نکلے سواری, دکان سے نکلے سواری, مسجد سے نکلے سواری, معمولی چیزیں لینے کے لیے نکلے سواری, جہاں دیکھو سواری, سواری پر سوار ہونے والے. تمہارا جسم کمزور ہو گیا, تمہارا بدن کمزور ہو گیا. یہاں تک کہنا چاہتا ہوں 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے, سیڑھیاں چڑھ کر 2 منزلہ تیسری منزلہ پر پہنچنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں. سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں, سانس لینے لگ جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے مکتب میں جو بچے آتے ہیں عربی کو, 11 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 13 سال کا بچہ ایک دن نہیں آتا, دوسرے دن سزا کے طور پر ہم کھڑا کر دیتے ہیں. وہ 12 سالہ 13 سالہ بچہ 10 منٹ کھڑنے کی طاقت وہ بچوں کے اندر نہیں ہے. بچے کہنے لگتے ہیں ہمارے پیروں میں درد ہو رہا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتی ہے, بچوں میں طاقت نہیں. نوجوانوں, تمہارا حال بھی کیا ہے؟ صحت کی حفاظت نہیں کی, اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی, سائیکل مارنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے. آدھا کلومیٹر سائیکل تم مارو, یہ تمہارے سے نہیں ہو سکتا. کیا زمانہ تھا, 2 ویلر کا زمانہ نہیں, 4 ویلر کا زمانہ نہیں, بس کا زمانہ نہیں, سائیکل کا زمانہ. وہ زمانے کے بوڑھوں کو آج بھی دیکھو سائیکل مارنے کے لیے تیار. جاؤ دلی میں, جاؤ یو پی میں, جاؤ اور آپ اس طرف کے علاقوں میں جاؤ, 70 سال کا بوڑھا, 80 سال کا بوڑھا رکشہ چلاتا ہے, 2-3 سوار کو بٹھا کر رکشہ چلا رہا ہے, سائیکل چلا رہا ہے. کولار کے نوجوانوں, تم سنگل آدھا گھنٹہ سائیکل چلانے کی تمہارے اندر طاقت نہیں. اتنے کمزور ہو گئے تم, اتنے بزدل ہو گئے تم, اتنے ضعیف ہو گئے تم. اپنی صحت کا خیال نہیں, اپنی جوانی کا خیال نہیں. آج سے سائیکل مارو, ہاں شرم آئے گی, شرمندہ ہو جاؤ گے. اب میں 2 ویلر چھوڑ کر سائیکل پر آ جاؤں گا, لوگ ہنسیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے. مذاق اڑانے والے مذاق اڑائے, ہنسنے والے ہنسیں, مگر صحت کی حفاظت کرو. سائیکل چلاؤ, سائیکل مارو, دوڑنا سیکھو, پیدل چلنا سیکھو, واکنگ کرنا سیکھو, کرکٹ کھیلنا سیکھو, فٹ بال کھیلنا سیکھو, تاکہ تمہارے جسموں میں طاقت پیدا ہو, قوت پیدا ہو, جوان مردی پیدا ہو. بخاری شریف کا 13واں پارہ, مسلم شریف میں, ابو داؤد میں روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. چند لوگ آپس میں تیر چلانا سیکھ رہے تھے, تیر کا نشانہ بنانا سیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے. آپ نے بیان فرمایا
تیر چلانا، نشانہ بنانا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا عمل ہے، ضرور کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک جماعت کی طرف ہو گئے اور کہنے لگے چلو میں یہ جماعت کے ساتھ ہوں، ہم بھی تیر چلائیں گے، تم بھی تیر چلاؤ، ہم بھی نشانہ بنائیں گے، تم بھی نشانہ بناؤ۔ اللہ کے نبی ایک جماعت کے ساتھ ہو کر کھڑے ہو گئے، تیر چلانا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ما لکم لا ترمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تیر چلانا نہ نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، تیر نہیں چلا رہے ہیں۔ وہ اس طرف کی جماعت والوں نے یعنی مد مقابل کی جماعت والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیر کیسے چلائے؟ ہمارے سامنے آپ کی ذات ہے، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی محبت وہ سب ہمارے دلوں میں، آپ فلاں کی طرف ہم کیسے نشانہ بنائیں، ہم کیسے تیر چلائیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا چلو میں سب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، چلو آپس میں تیر بازی سیکھو، نشانہ بازی سیکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس آیت کو سامنے رکھ کر سیدنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی، مسلم جلد دوم کتاب الجہاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت لے کر آئی۔ آپ نے بیان فرمایا اللہ ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی۔ سنو، سب سے بہترین طاقت، سب سے بہترین قوت کیا ہے؟ تیر چلانا، نشانہ بنانا، یہ سیکھا کرو، یہ بہترین عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہمارا فی قتل الوزقی، چپکلی کو دیکھو، سفلت تو کولار کی زبان میں کہتے ہیں، یہ سفلت کو دیکھو مارو، گرگٹ کولار کی زبان میں گھرگٹ کہتے ہیں۔ فرمایا اسے دیکھو قتل کرو، کیوں؟ وَكَانَ يَنفُخُ عَلَى ابراہیم علیہ السلام، جب نمرود نے آگ جلایا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا، یہ سفلت، یہ چپکلی، یہ گرگٹ اتنے کمینے جانور ہیں، اپنے منہ سے آگ پر پھونک مار رہے تھے تاکہ آگ اور بھڑکنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ وہ زہریلے جانور ہیں، ابراہیم کے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مار رہے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سفلت کو دیکھو، چپکلی گرگٹ کو دیکھو، ایک ہی مار میں مار دو، اللہ 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اس سے زیادہ 2 مار میں مارو گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، 3 مار میں مارو گے اور زیادہ نیکیاں کم ہو جائیں گی، ایک ہی مار میں مار دو اللہ 100 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہ ترغیب کیوں دلائی؟ ایک تو جانور کو مارنا، وہ زہریلے جانور کو مارنا وہ اپنی جگہ، سینکڑوں حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک حکمت کیا ہے کہ تم سفلت کو مارو گے، نشانہ سیکھو گے، نشانہ بازی تمہارے اندر آئے گی۔ وہ دیوار پر گرگٹ ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر ایک ہی مار میں مار دیتا ہوں 100 نیکیاں، گویا کہ میرا نشانہ صحیح لگ گیا۔ میرے بھائیوں، پچھلے میرے بچپنے میں ہم یہ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ ادھر ادھر جا کر گرگٹ کو مارنا، چپلک کو مارنا اور خوشیاں منانا، اور یہ کیا کہتے ہیں کولار کی زبان میں سندولے، بڑے بڑے جھاڑ پتھر اٹھا کر وہ جھاڑوں کے اوپر مارنا، سندولے جھڑانا آنا۔ اس سے کیا ہوتا تھا یہ الگ چھوڑو، وہ حلال ہے یا کیا ہے، وہ سندولے کھانا حلال ہے یا حرام اپنی جگہ، مگر بازو میں طاقت، تیر کا نشانہ لگانا، پتھروں سے مارنا، یہ کیا کرتے تھے۔ اور چلو تمہارا بچپنا یاد کرو، لکوری کھیلنا جانتے ہیں،
کہ پتھروں کو ایک جگہ جمع کر کے بال سے گیند سے وہ لکوری کھیلنا، وہ کیا ہے؟ وہ نشانہ بازی ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے ذریعے سے دماغ تازہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں قوت آتی ہے، جب پتھر نیچے گر جاتے ہیں دوڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھوڑ کھیلنا، یہ کیا ہے نوجوانوں؟ تمہارے بچپنے میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچپنا یاد کرو۔ پھوڑ کھیلنا یہ کیا ہوا کرتا تھا؟ جس میں میدان میں جمع ہو کر بھاگنا، دوڑنا اور ایک دوسرے پر جھپٹنا، یہ سب کیا کھیل ہوا کرتے تھے؟ صحت بنتی تھی، طاقت بنتی تھی، قوت بنتی تھی، جوان مردی پیدا ہوتی تھی۔ آج یہ سارے کھیل ختم ہو گئے۔ دیکھو نالیوں کے پاس بیٹھ کر اور دکانوں کے پاس بیٹھ کر اور گندی جگہ میں بیٹھ کر اور جہاں سے خانہ پیشاب کی بدبو آتی ہے وہاں بیٹھ کر نوجوان موبائلوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اسے مارو، اسے مارو، اسے مارو، اسے مارو۔ یہ کیا ہے؟ پبجی گیم کھیلنے والے تو نامرد بن گیا، تیرے پیروں میں طاقت نہ رہی۔ موبائل میں کھیلنے والے تیرا دماغ کمزور ہو گیا، تیرا دل کمزور ہو گیا، تیرے گھٹنوں میں طاقت نہ رہی، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی۔ موبائل میں کھیلنے والا ارے میدان میں آ جاتا، میدان میں کرکٹ کھیلتا، فٹ بال کھیلتا، میں نے جو تذکرہ کیا ان کھیلوں کا کھیل کھیلتا، تیرے جسم میں طاقت پیدا ہوتی، صحت پیدا ہوتی، دماغ فرش ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، صحت کی حفاظت کرنا، جوانی کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب آدمی تیر چلاتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تیرنا سیکھو، کنواں میں جا کر، تالابوں میں جا کر، سوئمنگ پول میں جا کر تیرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے امت کو ترغیب دلائی، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تیرنا۔ سب سے بہترین کھیل تیرنا، کولار کی زبان میں تیرنا بولتے ہیں۔ چلو کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی، مومن کا بہترین کھیل، مومن کا بہترین کھیل کیا ہے؟ تیر انداز، تیرنا، تیراکی۔ یہ سیکھو۔ جب کوئی بندہ تیرنا سیکھتا ہے صحت پیدا ہوتی ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، عبداللہ آؤ، میں اور آپ تیریں گے، غوطہ لگائیں گے، ڈبکی لگائیں گے اور دیکھیں گے اس کا سانس لمبا ہے، کون زیادہ پانی کے اندر جا کے رہتا ہے۔ آؤ غوطہ لگائیں گے، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں غسل کرنا چاہے غسل کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ غسل کرتے ہوئے صابن کا استعمال نہیں کرنا، شیمپو کا استعمال نہیں کرنا، اپنے جسم سے میل نہیں نکالنا۔ یوں ہی نارمل کوئی غسل کرنا چاہتا ہے احرام کی حالت میں غسل کر سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس آؤ غوطہ لگائیں گے، تیریں گے، کس کی سانس لمبی ہے، آؤ مقابلہ کریں گے۔ نوجوانوں تیرنا سیکھو تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان کی حفاظت کر سکو، تاکہ ضرورت پڑنے پر دوسروں کی جان بچا سکو۔ تیرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اس لیے
جو حلال طریقے ہیں کھیلنے کے وہ تمام چیزیں استعمال کرنا چاہیے. آج ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ کھڑنے کی طاقت نہیں. فجر کی نماز ہماری مسجد بلال میں ادا کرو. بہت سارے نوجوان میرے بارے میں شکایت کرتے ہیں فجر کی نماز یہ بہت لمبی پڑھاتے ہیں، ہم نہ کھڑنے کی طاقت نہیں، ہم نہ کھڑنے کی طاقت نہیں. 15 منٹ 30 منٹ تیرے اندر کھڑنے کی طاقت نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا تیرے جسم میں طاقت نہیں، تو کمزور ہو گیا، تیرے گھٹنوں میں کمزوری پیدا ہو گئی. اس لیے کہا گیا واکنگ کرو، پیدل چلو، دوڑنا سیکھو، کرکٹ کھیلنا سیکھو، فٹ بال کھیلو، حلال کھیل کھیلنا سیکھو تاکہ جسموں میں طاقت پیدا ہو. اسلام نے رہبری فرمائی ہے. میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف آ گئے. گزشتہ جمعہ کہا شراب کا استعمال، گانجے کا استعمال، پارک کا استعمال، یہ چیزوں کا استعمال کر کے تمہاری جوانی ختم، تمہاری قوت ختم، تمہاری طاقت ختم. سیدنا طارق بن سوید الجوفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں شراب بناتا ہوں بیماری کے علاج کے لیے، بیماروں کا علاج کرنے کے لیے میں شراب بناتا ہوں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا بیماریاں دور کرنے کے لیے میں شراب بناتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسلم میں روایت ہے، انہو لیسا بدوائن ولکنہو داؤن. ارے شراب یہ کوئی دوا نہیں ہے بلکہ شراب یہ تو بیماری ہے. شراب پینے والوں، گانجا مارنے والوں، افیون کا استعمال کرنے والوں، کلیشن کا استعمال کرنے والوں اور کیا کیا غلط انجیکشن لے کر نشہ پیدا کرنے والوں، یہ مت سمجھو ہمارے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے. نہیں، بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، کمزوریاں تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی ماں، میرے اور آپ کے نبی کی بیوی، وہ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ میری بیٹی کو بیماری آ گئی، میں علاج کے لیے ایک برتن میں شراب ڈالا. اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے اور فرمایا ام سلمہ تو کیا کر رہی ہے؟ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچی بیمار. یہ بچی ہے نا حضور سے پیدا نہیں ہوئی، حضور سے پہلے ام سلمہ کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا، اس سے وہ بیٹی پیدا ہوئی. بہرحال ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچی بیمار ہو گئی، میں علاج کے لیے شراب پلانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اسے دفع کر دے، اسے چھوڑ دے. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھا ہے، یہ بات دل پہ لکھ کے رکھو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھا، گانجے میں شفا نہیں، شراب میں شفا نہیں، پان پرک کے استعمال میں کوئی شفا نہیں، اور سلیشن مارنے میں کوئی شفا نہیں. پیٹرول سونگ کر نشہ پیدا کرنے والوں اس میں کوئی شفا نہیں، کوئی صحت نہیں. اور کیا کیا میں بتاؤں، اور کیا کیا میں کھل کر کہوں، ان چیزوں میں کوئی صحت نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے. بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تمہاری جان مردی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر بیان فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیت والخنزیر والاصنام. 4 باتیں بیان فرمائی کہ شراب کا بیچنا، مردہ جانوروں کا بزنس کرنا، کتوں کا بزنس کرنا، سور کا بزنس کرنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے. شراب کا بزنس کرنے والے آج
उम्मत मुस्लिमा की औरतें भी आ गई, नौजवान भी आ गए। देखो कोलार के अंदर जाओ, देखो गांजा कौन बेच रहे हैं, औरत बेच रही है, मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, गांजे का बिजनेस करने वाली, शराब का तिजारत करने वाली, सलीशन का बिजनेस करने वाली। नौजवान कहाँ चले गए? सूअर का बिजनेस करना हराम, मुर्दा जानवरों का बिजनेस करना हराम, कुत्तों का बिजनेस करना हराम, शराब का बिजनेस करना भी हराम। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 490 पर 3। पूछो उलमा से, अल्लाह के नबी ने यहां तक बयान फरमा दिया, मन बाअ अल खम्रा वल युशक्किसा अल खनाजीर। अरे बिजनेस करने वालों, शराब का बिजनेस करने वालों, गांजे का बिजनेस करने वालों, अफयून का बिजनेस करने वालों, नशा लाने वाली, ये हराम चीजों का बिजनेस करने वालों, अगर ये बिजनेस करना ही चाहते हैं, सूअर का भी बिजनेस करो। लोगों के दिलों को झिंझोड़ने के लिए, अपनी उम्मत के नौजवानों को झिंझोड़ने के लिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर शराब का बिजनेस करना ही चाहते हैं, शराब पीना ही चाहते हैं, फिर खोलो, सूअर के दुकान खोलो, बिजनेस करो। सूअर का दुकान खोलने के लिए कोई तैयार नहीं, शराब का बिजनेस करने के लिए कैसे तैयार हो गए? दोनों हराम। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, दो नेमतें, एक नेमत सेहत है, आज सेहत का एहसास नहीं, दूसरी नेमत क्या है इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आपको सुनाऊंगा। इतनी बात याद रखें, अपनी सेहत का ख्याल करो, अपनी जवानी का ख्याल करो, सेहत की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से खाओ, अपना माल अल्लाह के घर को देने वाले बनो। ये माल के देने की बरकत से अल्लाह हमारी सेहत की हिफाजत फरमाए, फलस्तीन को आजाद फरमाए, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।